بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی تک بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کھل کے جنگ تو نہیں کر سکا، لیکن وچوں کام پائی جا رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ جو شرکا پٹنے والا ہمارے ہاں لاہور میں کہتے ہیں، وہ والا کام کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے، اور یہ ابھی تک سٹوری اس کا شور نہیں پڑا، البتہ جو انڈین میڈیا ہے وہ اس خبر کی تصدیق کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت نے یہ والی ایک خفیہ واردات ڈالی ہے پاکستان کے خلاف۔ ایک تو وہ خبر بڑی اہم ہے، اور دوسری خبر جو ہے وہ ہے کہ ترکی نے پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی اور محبت کا حق ادا کر دیا۔ پہلے C-130 پاکستان پہنچے تھے، اب ایک جو بیری بیڑا جس کو کہتے ہیں، جو اینٹی آبدوز ہے، جس کے اوپر وہ نہیں ہوتے جہاز لڑاکا طیارے، وہ لدے پھدے ہوتے ہیں، وہ اس وقت کراچی کی بندرگاہ کے اوپر پہنچ چکا ہوگا۔ یہ پوری ڈیٹیل ایک اگین یہ جو خبر ہے، یہ جو پاکستان کے بلکہ انڈین نیشنل میڈیا کے اوپر بھی نہیں آئی۔ کل میں نے یہ ٹویٹ جب خبر ملی تھی تو شیئر کیا تھا یا ٹویٹ کیا تھا، تو لہٰذا اس پر تو تفصیلی بات نہیں بتائی جا سکتی اس کی، لیکن یہاں پر تو ہم آپس میں پوری تفصیل آپ کے ساتھ میں کر سکتا ہوں، ہم آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ باقی عمران خان صاحب کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ بند، اور نریندر مودی صاحب کی حکومت نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی بند کر دیا۔ ان کی نظر میں ایک ہی ہیں یہاں پہ سارے کے سارے۔ تو سر، پہلی بات جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو زیادہ مزے کی خبر ہے اور جو حوصلہ افزا خبر ہے، وہ ترکی کا ایک جو جہاز ہے، میں اس کا سپیلنگ آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اس کی پرونانسیشن کرنا مشکل ہے۔ ہم تو ابھی تک طیب اردغان ہیں کہ طیب ارغان ہیں یا اردغان ہیں، ہم تو ابھی تک یہ والی نہیں اس کی فیصلہ کر پائے، طیب اردغان یا طیب اردغان، دغان گاف سے ہے۔ تو یہ جناب یہ سپیلنگ ہے اس کے BUYUKADA بیوکاڈا۔ یہ جو ہماری دیسی انگریزی ہے اس کے مطابق تو یہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ٹرکش ہے تو اس کی پرونانسیشن کچھ اور ہوگی۔ یہ جو ہے وہ 4 مئی سے 7 مئی تک اس کی یہ نکل رات کو یہ آ کے لگ گیا ہے یہاں پہ پاکستان کے کراچی والی بندرگاہ کے اوپر۔ اور یہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں، ویسے اس کی جو کوالٹی ہے یہ بڑا جدید ایک ان کا بیری بیڑا ہے جو اینٹی آبدوز ہے۔ آبدوز تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ یہ آبدوز کا جو ہے وہ بیڑا غرق ضرور کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو لڑاکا طیارے ہوتے ہیں، یہ ان کا بھی وہ لانچنگ اس کے اوپر اور جو ہوتی ہے ان کی لینڈنگ وہ یہاں پہ ہوتی ہے، یا یہ طیارہ بردار بھی ہے ایک طرح سے۔ تو ابھی تک خبر کے مطابق جو ہے وہ یہ تو تصدیق نہیں ہو سکی کہ لڑاکا طیارے اس کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں، البتہ یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ جو ہے وہ اینٹی آبدوز یا آبدوز شکن پورے کا پورا جو جدید اس کی مہارت ہے، یہ اس کے پورے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، اور یہ پاکستان میں پہنچ چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ پاکستان پہنچا تو بڑا شور اٹھا، اور ظاہر ہے کہ یہ شور جہاں پہ اٹھنا تھا وہاں پہ اٹھا، وہاں پہ سوال جواب ہوئے۔ جو ان کی ڈیفنس منسٹری کے یعنی ٹرکش ڈیفنس منسٹری کے جو ترجمان ہیں، وہ ایڈمرل زکی اکٹوراک جو بھی ان کا نام ہے، زکی سے میرا خیال ہم کام چلا سکتے ہیں، وہ ان کے جو ہے وہ نیشنل منسٹری آف نیشنل ڈیفنس پبلک ریلیشنز کے یعنی وہاں کی جو ISPR ہے، یہ اس کے سربراہ ہیں۔ ان سے سوال و جواب ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی وہ دراصل عمان اور پاکستان کی بحری مشقیں چل رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں وہاں پر ایک ایگزیبیشن بھی ہے، تو یہ جہاز اس چکر میں گیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو خبر جس نے دی ہے، یہ ہے ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا، ایک میگزین ہے۔ یہ اس کا یہ نیش جو ہے اس کی وہ ہے یہ سیکیورٹی، جو اپنے نام کے ساتھ ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈیفنس سیکیورٹی کیا اس کو کہتے ہیں جی، ضرب و حرب، وہ والے جو معاملات ہیں، نیزہ تلوار، میزائل، ایٹم بم، دوسرے تیسرے، یعنی یہ جو حربی معاملات ہیں دنیا بھر کے، جو جس کو کائنیٹک جو ہوتی ہے نا آپریشنز،
یا موومنٹس یہ اسپیسیفک ہے. اسی طرح آپ کچھ جس طرح بزنس کے ہوتے ہیں میگزین, اسی طرح کچھ پالیٹکس کے ہوتے ہیں اسپیسیفک. یہ ان کی نیش جو ہے وہ ڈیفینس ہے, سیکیورٹی کے معاملات, اور وہ بھی ایشیا کے. ایشیا میں جہاں پہ بھی کوئی نقل و حرکت ہوگی, یوکرین رشیا کی وار ہوگی, دیگر جو معاملات ہوں گے, پاکستان انڈیا اس وقت اگر آپ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں جو ڈیفینس سیکیورٹی ایشیا ہے, تو آپ کو خبریں بھرمار ملے گی پاکستان اور جو انڈین ٹینشن اس وقت چل رہی ہے ان کی. تو یہ خبر اس نے شائع کی ہے, اور اس خبر کے مطابق جو ہے وہ یہ میگزین کہہ رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ سٹوری دیتے ہیں نا صحافی, تو پھر وہ اپنا بھی ایک انالیسس دیتے ہیں حالات و واقعات کے مطابق. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس جہاز کا پہنچنا, یہ جو پاکستان اور ترکی کی جو باہمی دوستی ہے اور جو باہمی محبت ہے, بھائی چارہ ہے, یہ اس کے لیے ایک جیسچر ہے انڈیا کے لیے. یہ ڈیفینس سیکیورٹی ایشیا, یہ والا میگزین ہی والی بات کر رہا ہے. تو وہ جس کام کے لیے بھی آیا ہے, ظاہر ہے کہ ان کی مجبوریاں ہوں گی. میرا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر طیارے لدے ہوئے ہوتے اور یہ طیارہ بردار چونکہ ہے, تو شاید یہ خبر آ جاتی. لیکن یہ یہاں پر بھی وہ کلیئر ابھی تک کچھ نہیں ہے. یہ خبر پکی ہے کہ آپ دوست شکن جتنی بھی مہارت ہے, جتنا بھی ساز و سامان وہ کیا کہتے ہیں کیل کانٹا چاہیے ہوتا ہے, جو بھی ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں اس سلسلے میں, اس کے ساتھ یہ لیس ہے, فلی اکوپڈ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ جنگی ماحول میں اس طرح کی جو نقل و حرکت ہوتی ہے ایک ریاست کی دوسری ریاست کی فیور میں, اس کے اشارے اور اس کے مطالب کچھ ہوتے ہیں, اس کی کانوٹیشن ہوتی ہے. تو یہ وہ والا کام ترکی نے بیسکلی کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سے پہلے ترکی سے کوئی 6 پروازیں آ چکی ہیں C-130 کی. ایک پرواز جو آئی تھی اس کے اوپر شور اٹھا تھا, پھر سوال ہوئے تھے, تو اس کا بھی جو ترکی نے جواب دیا تھا وہ C-130 دا جڑا پٹرول ہے نا وہ مک گیا سی, تو وہ فیولنگ کے لیے آیا ہے. تو اس میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے اس سٹوری میں بھی. تو یہ کیا محض اتفاق ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کھلی جنگ میں وہ پاکستان کے ساتھ آ کے کھل کے کھڑا ہو گیا. یہ اشارے ہیں, یہ جو ہے وہ بٹوین دی لائن میسج ہے بھارت کو کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, اور وقت اگر آیا تو پاکستان کے ساتھ مل کے لڑنا پڑا. ویسے تو اگر ہم حقیقت پسند ہوں, میں کوئی بہت لمبا چوڑا تجزیہ نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر, ایک پتے کی بات جو ہے وہ یونیورسل ٹروتھ وہ یہ ہے کہ حقیقت پسندی یہ ہے کہ جنگیں اپنے زور بازو کے اوپر لڑی جاتی ہیں, آس اور امید کے ساتھ جنگیں نہیں لڑی جاتی. لیکن اس کے باوجود ہمیں ترکی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر اس نے ہمیں اس کا C-130 کے جو 6 پروازیں پاکستان میں ایک خبر کے مطابق لینڈ کر چکی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ جو خبر آئی تھی وہ ایک طیارے کی آئی تھی, لیکن بہرحال 6 کی وہ چل رہی ہیں خبریں. تو مصدقہ ایک طیارے کی خبر تھی کہ وہ لینڈ کیا C-130, اور یہ بھی پھر وہ ذرائع کے حوالے سے خبریں آئی تھیں کہ اس میں ڈرونز تھے. اور جو وزیر اعظم نے جو لاسٹ اپنا دورہ کیا تھا شہباز شریف صاحب نے ترکی کا, وہ اسی سلسلے میں کیا تھا. اور یہ مصدقہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جو جعفر ایکسپریس کے ہم نے بندے مارے تھے ان کے, اور وہ جو ڈرونز وہ جو اپنی کچھاروں میں اور اپنے ہائیڈ آؤٹس میں چلے گئے تھے, پہاڑ چڑھ گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو, وہ جو پٹری کے اوپر اور نیچے ٹرین کے نیچے جن 6 لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا 2 منٹ میں, وہ تھے سوئسائڈ بمبرز, خودکش حملہ آور تھے. ان کو ہمارے سنائپرز نے مارا تھا. لیکن جو اوپر چلے گئے تھے پہاڑوں کے اوپر, وہ دشوار گزار راستے ہیں, وہاں پر پیدل فوج نہیں جا سکتی. ان کو جن ڈرونز نے نشانہ بنایا تھا وہ ترکی کے ڈرونز تھے جن کے ذریعے ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا. تو یہ خبریں اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جنگیں اپنے زور بازو کے اوپر لڑی جاتی ہیں. کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, دشمن کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے, اس کی طاقت کا غلط اندازہ نہیں لگانا چاہیے, اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ والی خبر ہوگی. دوسری خبر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کل بھی ہم نے شیئر کیا تھا کہ اس وقت تک اپنے ایک وہ انٹیلیجنس چیف, ایک ایئر چیف, ایک سردرن کمانڈ کے کمانڈر کا مودی سرکار سر لے چکے ہیں. اور جو مطلب اگر 3 دن پہلے اگر آپ کی یادداشت میں یہ والی خبر ہو کہ مودی نے IMF کو خط لکھا تھا کہ پاکستان پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کے
کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیرر فنانسنگ کرتا ہے. IMF جو پیسہ دیتا ہے وہ اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے بجائے وہ اپنے معاملات سیدھے کرتا ہے اور وہ فنانسنگ کرتا ہے دہشت گردوں کو. اور ہم جیسے پرامن ملک، اب وہ اگرچہ وہاں پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں، تو وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، تو لہٰذا آپ مہربانی کریں. یعنی پہلگام کے ایشو کو انہوں نے بنیاد بنا کے IMF کو خط لکھا کہ جو 9 مئی کو جو آپ کا اجلاس ہو رہا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے، تو آپ پاکستان کا جو معاملہ یا پاکستان کے ساتھ جو پروگرام آپ کا فردر ہے اس کے اوپر جو آپ نے نظر ثانی کرنی ہے وہ نہ کریں، پاکستان کو اس سے نکال باہر کریں. تو وہ کل کی جو خبر تھی، ہمارے دوست ہیں مہتاب حیدر صاحب جیو کے، انہوں نے جو ترجمان ہیں IMF کے، ان کے حوالے سے خبر دی تھی، جیو کے اوپر وہ نشر ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یا جو ہمارا چارٹر ہے IMF کا، اس کے مطابق ہم کسی ملک کی امداد روکنا یا جاری کرنا اس کے سیاسی حالات کے پیش نظر نہیں کرتے. ہمارا جو پیمانہ ہے وہ خالصتاً اکنامک کنڈیشنز ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. آپ کو یاد ہوگا نا IMF کو کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ جی انہوں نے پاکستان کا قرضہ مشروط کر دیا ہے کہ وہ الیکشن کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا. تو تب بھی IMF کی اس وقت کی جو پریزیڈنٹ تھیں، سربراہ تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، تو ہم تو صرف سرٹن جو ہمارا جو چارٹر ہے وہ اس نے کسی ملک کے جو اکنامک جو منصوبے ہوتے ہیں، اس کی جو اکنامک کنڈیشن ہوتی ہے، ہم نے ان کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو بھارت نے یہ خط لکھا، جواب ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ 9 مئی کو اجلاس ہوگا، اس میں پاکستان کا کیس جو ہے وہ اپروول کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کا جائزہ لیا جائے گا. تو اب اس اجلاس میں ہوتا کیا ہے، ہونا کیا ہے؟ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں یہ جن کا 9 مئی کو اجلاس ہونا ہے. اب یہ IMF جو ہے، اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے. یہ جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں، تو اس کی جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہے. اس میں اس کے جو ڈائریکٹرز ان ممالک کے لوگ ہوتے ہیں اور شیئر ان کا اتنا ہوتا ہے جتنی وہ فنڈنگ کرتے ہیں. IMF کو سب سے زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ امریکہ کی ریاست کرتی ہے، اس کے بعد یورپی یونین کرتی ہے، اس کے بعد کوئی اور کرتا ہے. یعنی پھر اسی طرح وہ جو ہے وہ حصہ ہے لوگوں کا، یہ گریڈیشن جو ہے وہ اس کی اسی طرح سے ہے. تو جس کا جتنا زیادہ شیئر ہے اس کے پاس ووٹنگ پاور بھی اتنی زیادہ ہے. امریکہ کے پاس تقریباً 16.5 اس طرح کر کے بتایا جاتا ہے، یہ مہتاب حیدر صاحب کی بھی رپورٹ ہے کہ ان کے پاس ووٹنگ کا اتنا اختیار ہے، ان کا فیصلہ سازی میں ان کا شیئر اتنا ہے 16%. اور یورپی یونین کو ملا کے یہ تقریباً 46% بنتا ہے اس کا. تو اس میں ایک انڈیا کا بھی ڈائریکٹر ہے، اس یعنی IMF کا جو ڈائریکٹرز کا بورڈ ہے، اس میں ایک ڈائریکٹر انڈیا کی بھی طرف سے ہے، جو سری لنکا، بھوٹان اور اس طرح کی جو ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ انفارمیشن کس کی ہے؟ یہ ٹائمز آف انڈیا کی ہے. تو یہ 3 ممالک کی جو بھارت سمیت جو نمائندگی کرتا ہے وہ بھارت کا نمائندہ ہوتا ہے. بھارت نے اپنا ایک، ان کی حکومت نے IMF میں اپنا ایک ڈائریکٹر رکھا ہوتا ہے. تو بھارت سرکار نے یہ اپنا ڈائریکٹر جو ہے اس کی وہاں پر 3 سال کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. بھارت نے وہ اپوائنٹمنٹ آج ودڈرا کر لی ہے، یعنی 6 مہینے پہلے. اس کی جو 3 سالہ مدت ہے، اس کی جو کمپلیشن ہے، اس سے 6 مہینے پہلے انہوں نے اس کی ودڈرا کر لی ہے. اب میرا ماتھا ٹھنکا کہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ جو بورڈ ہے وہ انکمپلیٹ ہو جائے، اس کی ایک یعنی کہہ لیں ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے، تو شاید یہ اجلاس نہ ہو پائے. میرا یہ خیال تھا، میرا یہ گمان تھا کہ یہ کوئی 2 نمبری اس طرح کی ہو سکتی ہے. تو پہلی تو بات یہ کہ یہ نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یہ ڈاکٹر کرشنا مورتی سبرمینیا، مشکل نام سے ہیں. یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے انڈیا کی طرف سے IMF میں، اور ان کی جو ہے وہ کیبنٹ کمیٹی جو ہے، اپوائنٹمنٹس کمیٹی آف کیبنٹ، اس نے ان کی جو اپروول تھی وہ ودڈرا کر لی ہے.
تو اب میرے جیسا جو لے مین ہے وہ تو یہی سوچے گا کہ 9 تاریخ کو اجلاس ہے, بورڈ انکمپلیٹ ہو گیا, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان والا معاملہ سرد خانے میں چلا گیا. یعنی کہ بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ٹیڑھی سیدھے ہاتھ سے گھی نہیں نکلا تو ہم ٹیڑھی انگلی کر کے اپنا گھی نکال لیتے ہیں. پاکستان کی امداد اگر آئی ایم ایف ہمارے کہنے کے باوجود, ہمارے خط لکھنے کے باوجود کہ یہ ٹیرر فنانسنگ کرتا ہے, تو اگر یہ ہماری بات نہیں مان رہے تو پھر ہم اپنا ڈائریکٹر وڈرا کر لیتے ہیں. تو میں نے اس سلسلے میں جو وزیر خزانہ ہیں پاکستان کے, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. پھر میں نے جو ایکسپرٹ ہے مہتاب حیدر صاحب, ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں, مہتاب حیدر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو بندہ آئی ایم ایف میں ایک کام کر چکا ہے, دوست ہے میرا, میں نے ان سے بات کی تھی, ان سے پوچھی تھی یہ والی ساری صورتحال, تو انہوں نے مجھے بتایا, یہی بات انہوں نے بتائی کہ وہاں پر انڈیا کا تو ایک ووٹ ہے. اب یہ ان کا یہ خیال ہے, گمان ہے کہ جب بھارتی حکومت نے یا مودی سرکار نے یا مودی وزیر اعظم مودی نے پوچھا ہوگا ڈاکٹر مرکنڈے, جو بھی ان کا نام ہے, کرشنا مرکنڈے جو بھی نام ہے ان کا, کہ بھئی تم یہ قرضہ جو پاکستان کو ملنے والا ہے پروگرام, یہ رکوا سکتے ہو کہ نہیں رکوا سکتے. تو اس نے کہا ہوگا کہ سر میں کس طرح رکوا سکنا. انہوں نے کہا نہیں رکوا سکتا, مودی ایک ہور سر لے گیا. یعنی وہ اس جنگ میں اپنے ہی بندے ماری جا رہے ہیں اگین, کہ جس طرح پہلے انہوں نے اپنا ایک سدرن کمانڈ کا ایک کمانڈر جو تھا وہ تبدیل کیا, پھر اپنا ایئر چیف تبدیل کیا کہ وہ رافیل طیارے پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کر سکے. ایئر چیف کے علاوہ جو ہے وہ ایک انہوں نے را کا ایک ہیڈ جو ہے وہ تبدیل کیا کہ تمہاری پلاننگ بڑی غلط تھی, ہم اپنا مقاصد کو نہیں پا سکے. اب اسی طرح یہ جو حرکتیں ہیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا شریکہ پٹنا, یہ وہ والی حرکتیں کر رہے ہیں مودی وزیر اعظم صاحب. یہ بھی وہ ایک طرح سے ان کو انٹرنیشنلی ناکامی ملی ہے. باقی مہتاب حیدر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بیسیکلی ہوتے ہیں سوالات, کہ جی کہ آپ کے ہاں داعش ہے, آپ کے یہ ایٹم بم ہے, یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتا ہے. یہ سوالات پہلے جو اعتراضات ڈائریکٹرز کے ہوتے ہیں یہ متعلقہ ملک کو, پاکستان کو پہنچا دیے جاتے ہیں. پچھلے 10 سال سے مہتاب حیدر صاحب کے ایک دوست جو آئی ایم ایف میں کام کر رہے تھے, ان کے بقول کہ ہر مرتبہ جب بھی پاکستان کا کیس وہاں پر پیش کیا جاتا ہے تو یہ انڈیا کی طرف سے اس طرح کے سوالات آتے ہیں, اور یہ سوالات اس بورڈ کے اجلاس سے پہلے پاکستان کی وزارت خزانہ کو بھیج دیے جاتے ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ خزانہ اپنی تمام متعلقہ وزارتوں سے اس کے جواب لیتی ہے, تیاری کرتی ہے, اور وہاں پر جو پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ان سوالوں کے جواب دے دیتا ہے. انڈیا ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کرتا ہے, اور اب بھی وہ مخالفت ہی اس نے کرنی تھی, اب اس کا ڈائریکٹر نہیں ہوگا تو کوئی گل نہیں. یعنی کہ پھوکا فیر ایک دفعہ پھر یہ والا معاملہ ہو گیا. اب پھر میں جو اگلی خبر ہے وہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں کہ پہلے انہوں نے ہماری جو یہ نہیں کہہ لے کہ جو سوشل میڈیا تھا, ہمارے جو ٹی وی چینل تھے ان کو بند کیا, ان کے یوٹیوب اکاؤنٹ وغیرہ بند کیے, ہمارے انڈیپینڈنٹ صحافیوں کے انڈیویجولس کے اکاؤنٹ بند کیے, ہمارے اداکاروں کے اکاؤنٹ بند کیے, مائرہ خان کا انسٹاگرام اور وہ ہانیہ عامر کا, پھر جو ہے وہ بے ضرر سی فنکار, جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ساری بے ضرر ہوتے ہیں, آبدہ پروین کا بھی انہوں نے انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کیا. اب جو ہے وہ انہوں نے ان کا کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا, بلاول بھٹو صاحب کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا. عمران خان صاحب, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب میرا مطلب منہ نال کڑی سٹین گن چلا رہے سن, بلاول بھٹو تو بھارت کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ یا تو یہاں پر خون بہے گا یا پھر پانی دریائے سندھ میں تم پانی روک کے دکھاؤ. ان کے خلاف وہاں پر جلسے ہو رہے ہیں, تصویریں نکال کے ان کی احتجاج ہو رہے ہیں, سیاپا پڑا ہوا ہے. عمران خان نہیں کیتا. اس میں سبق ہے. سبق یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس کی مرضی ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہوں, وزیر اعظم بننے کے لیے انہوں نے جو بھی پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہو, کسی کے بھی پے رول کے اوپر ہوں, کسی کے اشاروں کے اوپر بھی چلے ہوئے ہوں, جمائمہ سے لے کے پتہ نہیں کس کس کے اشاروں تک, لیکن سر جی پاکستان کا دشمن ہم سب کو پاکستانی سمجھتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ جی کہ وہ انڈیا حملہ کرے گا تو ہم پاکستان کی فوج کو خود پکڑوائیں گے, وہ صنم جاوید, بابا کوڈا, پتہ نہیں وہ کوئی عبدالصمد, پتہ نہیں کیڑے کیڑے جڑے جڑے بھی, یہ سب جو ہیں یہ ان کے لیے سبق ہے کہ دشمن کی نظر میں ہم سب پاکستانی ہیں. ہماری ایک جیسی جو ہے وہ حیثیت ہے, کوئی کسی کا سکا نہیں ہے اور کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہونی. پنجابی کی ایک کہاوت اپنا مارے گا تو چھاویں سٹے گا, تو وہ اپنے نہیں ہیں,
یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب تک آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے، پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات اور DGISPR کی بریفنگ شاید شروع ہو چکی ہوئی ہو پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور ان کے نمائندوں سے، اور اس میں بھی کیا نکلتا ہے کیا نہیں، اگلے ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.